بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث کا مطالعہ کریں گے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القاعد والقلیل علی الکثیر متفق علیہ وفی روایت مسلم والراکب علی الماشی. اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اور چلنے والا جو ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑی تعداد میں اگر لوگ ہوں تو وہ جو کثیر تعداد میں اگر کہیں بیٹھے ہوں تو وہاں جائیں اگر تو ان کو سلام کریں. اور ایک دوسری روایت میں جو مسلم کی روایت ہے اس میں ہے کہ راکب علی الماشی، کہ اگر کوئی سوار ہے تو وہ جو پیدل جا رہا ہے اس کو سلام کرے. سبحان اللہ. دیکھیے کیسا قاعدہ اور کلیہ بتایا. آج ہم لوگ بخل کرتے ہیں، اس میں اسلام کرنے میں بھی بخیل ہے کہ ہم لوگ جس میں 10 نیکیاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک محفل میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آتا ہے، آ کر وہ کہتا ہے السلام علیکم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عشرہ، 10. پھر دوسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 20، 20 کا مطلب 20. پھر تیسرا ایک شخص آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 30، 30. سبحان اللہ. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نیکیاں ملی ہیں. جو پہلا آیا اس کو 10 نیکیاں ملی، جو دوسرا آیا اسے 20 نیکیاں ملی، اور جو تیسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں. سبحان اللہ. کیا لگا اس پہ؟ کیا خرچہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، فری میں صرف سلام کرنے سے آپ کو 30 نیکیاں مل گئی. اب اس کا قاعدہ اور کلیہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیسے کون کس کو سلام کرے گا. اب اس میں بھی ہم لوگ حد تک محسوس کرتے ہیں کہ میں اس کو سلام کروں تو میری توہین ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چھوٹے عمر کا ہے وہ بڑی عمر کے آدمی کو سلام کرے. الصغیر علی الکبیر والمار علی القاعد. مار کہتے ہیں یعنی چلنے والا، جو ہے جو چل رہا ہے، وہ ایک بندہ بیٹھا ہے، ایک بندہ جا رہا ہے، مسافر ہے، راستے میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، جو چل رہا ہے وہ بیٹھے والے کو سلام کرے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والکثیر والقلیل علی الکثیر، کہ جو قلیل ہے، اگر فرض کریں کہ کچھ لوگ مل کے کہیں اجتماعی شکل میں جا رہے ہیں، اور آگے بھی جیسے ہم کسی پارٹی میں کسی اس میں جا رہے ہیں، تو جو قلیل تعداد میں ہیں وہ جو کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں ان کو جا کر کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. اور دوسری روایت میں ہے کہ راکب علی الماشی، کہ جو آدمی سوار ہے، اس وقت اونٹ یا گھوڑے سوار ہوتے تھے، لیکن آج آپ گاڑی کہہ لیں، موٹر سائیکل کہہ لیں، جو بھی آج کی سواریاں ہیں، تو جو آدمی سوار ہے وہ پیدل جاتے ہوئے کو سلام کرے، توہین محسوس نہ کرے کہ یہ پیدل جا رہا ہے، یہ سائیکل پہ ہے، یا یہ مجھ سے کمتر درجے میں ہے، بلکہ اس کو سلام کرے. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہے ان کا. تو اس طرح آپ کو 10، 20، 30 نیکیاں کما سکتے ہیں آپ، یعنی کچھ بھی کما سکتے ہیں آپ. سبحان اللہ. لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے بعض اوقات یہاں پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو سلام کریں تو وہ بندہ دیکھتا ہے کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں. بھائی آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سلم من تعرف من لم تعرف، کہ آپ اس کو بھی سلام کریں جس کو آپ جانتے ہیں، اس کو بھی سلام کریں جس کو آپ نہیں جانتے. ضروری نہیں کہ آپ کا جاننا کہ میں فلاں کو جانتا ہوں تو اس کو سلام کروں گا، نہیں جانتا تو نہیں کرنا. تو آپ جس کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں، اور جس کو نہیں جانتے تو اس کو بھی سلام کریں. آپ نے تو نیکیاں کمانی ہیں. جس طرح ہم لوگ اگر مال کمانا ہو، ہمارے پاس کوئی کسٹمر آ جائے، کسی بھی رنگ کا، کسی نسل کا، کسی زبان کا آ جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اہلاً و سہلاً. لیکن نیکیاں کمانے کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کے لیے شرائط مقرر کر دیتے ہیں، نہیں جی یہ تو میں نہیں اس کو سلام کروں گا، وغیرہ وغیرہ. بہت سی چیزیں ہیں، اس کو حد تک محسوس کرتے ہیں کہ میری توہین ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں چھوڑ کے اس سے ایک تو بھائی چارہ بڑھے گا، اور دوسرا محبت بڑھے گی. بلکہ اگر میں کہوں، میری ایک ذاتی رائے ہے، اس سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے، کہ جو آج کی بیماریاں ہیں نا وہ اسی طرح کی ہیں. اسی وجہ سے ہیں کہ لوگ بہت ایک دوسرے سے نفرتوں کا دور ہے، ایک دوسرے سے حسد، بغض، یہ چیزیں جو ہیں. لیکن جب سلام کریں گے تو یہ چیزیں دور ہو جائیں گی. جو بندہ کسی سے یعنی جو گھٹن محسوس کرتا ہے نا، تو اس وقت پھر اس کو بیماریاں لگتی ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. لیکن جب آپ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، تو ہر بندہ ایک دوسرے کو سلام کرتا تھا. ہمارے محلے میں جو لوگ بڑے ہوتے تھے، بزرگ ہوتے تھے، ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بابا جی خوش ہو جاتے تھے، بابا جی کو کوئی بیماری نہیں لگتی تھی. لیکن آج بندہ دیکھ کے ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے گھٹن ہوتی ہے. تو بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ امریکہ میں ایک بندہ ایک آفس میں کام کرتا تھا، اس کو درد شقیقہ تھی، یعنی آدھے سر کا درد تھا اس کو. وہ کئی ڈاکٹروں کے پاس گیا، اس کا کوئی علاج نہ ہو سکا. ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کیا ہو سکتا ہے.
آخرکار وہ ایک نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں، جس آفس میں آپ کام کرتے ہیں وہاں پر کوئی ایسا شخص بیٹھتا ہے اس آفس میں کہ جو آپ کو ناگوار ہو، جس کو آپ دیکھنا نہ چاہیں، یا جس کو دیکھ کے آپ کو جو ہے وہ تنگی محسوس ہو، آپ کے اندر جو ہے وہ تنگی محسوس کریں۔ اس نے کہا ہاں ایک شخص ہے، اس کو میں دیکھنا نہیں چاہتا لیکن وہ میری آفس میں کام کرتا ہے۔ اس نے کہا آپ ایسا کریں کہ آپ اس آفس کو بدل لیں، کسی اور جگہ پر چلے جائیں، تو ٹرانسفر کروا لیں اپنی، تو آپ کا یہ مرض ختم ہو۔ واقعتاً اس نے ایسا کیا تو وہ اس کا مرض ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ یہ دیکھیں ہم جب جس معاشرے میں رہتے ہیں، اگر سب لوگ ایک دوسرے کو سلام کریں تو کتنی کیسی محبت پیدا ہوگی، کیسی شفقت ہوگی، کیسے بیماریوں سے نجات ملے گی ہمیں، کیسے یہ بلڈ پریشر اور یہ سب کچھ بھاگ جائیں گا، شوگر ہوگا۔ لیکن جب خدا نخواستہ جب یہ جو دور چل رہا ہے، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بندہ کسی کو سلام نہیں، اپنے اپنے مگن ہے، وہ اس کو نہیں جانتا، وہ اس کو نہیں جانتا، وہ اس کو نہیں جانتا، تو کیا ہوتا ہے پھر اس سے گھٹن پیدا ہوتی ہے دل میں، پھر بیماریاں پھیلتی ہیں، دیکھو آدھے سر کا درد بھی ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شاندار حدیث دیکھیں آپ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائٹیریا بتایا کہ جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے، اور جو چلتا ہوا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور جو قلیل مقدار میں ہے وہ کثیر تعداد میں جو بیٹھے ان کو سلام کرے، اور جو چلتا ہوا جو سوار ہے وہ یعنی پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ یہ چند باتیں تھیں، اگر اس پر ہم عمل کریں اور اس کو ہم سمجھیں اور سمجھ کر دوسروں کو بتائیں تو اللہ رب العالمین ہماری زندگیاں بدل سکتا ہے، ہمیں ثواب کے خزانے بھی ہم جمع کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔